مولائی فرقہ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے جی اور اس کا شکار جو ہے وہ ہماری عوام تو عوام، کچھ خواص تک اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے اپنی اولاد کو جو ہے وہ دینی تعلیم سکھاؤ، اپنی اولاد کو اپنے مذہب کی تعلیم سکھاؤ، تبھی ہم اپنی اولاد کو یہ بیئر اور شراب نوشی سے بچا سکتے ہیں۔ اگر عقیدہ آپ کا خراب ہے تو آپ کی وہ عبادت جو ہے وہ آپ کے کام نہیں آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، اس نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی ہاں، آج کے جو ہمارے اور آپ کے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ خطیب نوجوان، خطیب اعظم ہندوستان، حضرت علامہ مولانا مفتی فرقان رضا صاحب قبلہ منظری، جن کا تعلق بریلی شریف سے ہے۔ جی ہاں، تشریف رکھتے ہیں، آئیے ہم ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ جی الحمدللہ۔ آپ کی اجازت ہو پھر سوالات کا آغاز کریں۔ جی اجازت۔ تو سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ آپ نے تعلیم کہاں حاصل کی؟ میں نے کئی جگہوں پر مدرسوں میں تعلیم حاصل کی۔ شروع کی جو میری تعلیم ہے جی وہ میں نے سب سے پہلے جو میرا داخلہ ہوا وہ دھورا ٹانڈا مدرسہ فیضان مصطفیٰ میں ہوا۔ جی پھر اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا۔ میں نے اعدادیہ ایک بریلی شریف میں گاؤں ہے ایئر فورس کے پاس میں، کھتولہ نوری نگر، جی اعدادیہ میں نے وہاں پڑھی۔ اولیٰ کی جماعت جو ہے میں نے فریدہ پور چودھری میں مدرسہ تعلیم الاسلام میں۔ جی پھر اس کے بعد میں مدرسہ غوثیہ رضویہ ہے پیر بہوڑا میں، وہاں پر میں نے ثالثہ تک تعلیم حاصل کی۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد میں بریلی شریف سرکار مفتی اعظم ہند کا قائم کردہ ادارہ دارالعلوم مظہر اسلام مسجد بی بی جی، جی جس کے اس وقت جو محتمم ہیں حضرت علامہ مولانا انس رضا خان قادری صاحب قبلہ، جی جو حضور خالد ملت کے شہزادے ہیں، ماشاء اللہ۔ وہاں میں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں سادسہ تک مظہر اسلام میں پڑھا۔ جی اس کے بعد میں دارالعلوم منظر اسلام میں چلا گیا، جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا قائم کردہ مدرسہ ہے، درگاہ شریف سے متصل ہے۔ وہاں سے میری فضیلت کی دستار ہوئی۔ دستار بندی کس سن میں ہوئی آپ کی؟ میں 2013 میں فارغ ہوا۔ آپ کی جب دستار بندی ہوئی تو اس میں کون کون سے بڑے علماء کرام کا چہرہ ابھی آپ کو یاد ہے؟ تقریباً جو وہاں پر رہنے والے بچے تھے جی اس وقت، جیسا کہ مجھ کو یاد آ رہا ہے، 41 بچوں کی دستار بندی ہوئی تھی، اور کچھ بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ بھرتے ہیں فارم، اور اس کے ذریعے جو ہے ٹیسٹ وغیرہ میں پاس ہوتے ہیں تو ان کی دستار بندی ہوتی ہے۔ جی ہماری جماعت کے جو اس وقت کے علماء ہیں فارغ ہونے والے، وہ خطابت کے میدان میں تو ایک دو ہی نظر آتے ہیں، لیکن الحمدللہ میدان تدریس میں وہ مختلف مقامات پر بیٹھ کر کے جی طالبان علوم نبویہ کو علم دین سے سیراب کر رہے ہیں، جیسے حضرت علامہ مفتی قمر صاحب قبلہ ہیں، اور مفتی نظام الدین صاحب قبلہ ہیں، اور غلام احمد رضا ہیں، اور بھی بہت سے ہمارے ساتھی تھے۔ ہمارے ساتھیوں میں مولانا حامد رضا منظری ہیں، مولانا اعظم منظری ہیں، ماشاء اللہ۔ اور بھی دیگر ہمارے ساتھی تھے جنہوں نے اس سال فضیلت کی سند حاصل کی۔ اب آتے ہیں آپ کے
پیدائش کی طرف، آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟ میں بریلی شریف سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ پڑتا ہے، قصبہ سینتھل، سیتھل۔ اس سے تقریباً 2.5 کلومیٹر کی دوری پر میرا ایک گاؤں پڑتا ہے، پنوا نام ہے اس گاؤں کا، تحصیل نواب گنج میں، میں وہاں کا رہنے والا ہوں، وہی میری جائے پیدائش ہے۔ کس سن میں ہوئی آپ کی پیدائش؟ 10/12/1989۔ جی۔ میدان خطابت میں اس وقت آپ کو پورا ہندوستان سن رہا ہے الحمدللہ، اور بہت لوگ پسند کر رہے ہیں، اور نوجوان خاص کر آپ کی طرف راغب ہیں اور بہت اچھا سنتے ہیں، اور الحمدللہ مقبولیت بہت حاصل ہوئی آپ کو۔ تو میدان خطابت میں آپ نے قدم کب رکھا؟ میدان خطابت میں نے قدم کب سے رکھا؟ جی۔ تقریر کا شوق تو مجھے جب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ گیا تبھی سے تھا۔ جب میرا داخلہ ہوا اعدادیہ جماعت جب میں پڑھتا تھا تبھی مجھ کو تقریر کا شوق تھا، اور میں پہلے ہی دن جا کر کے 12 تقریریں ایک کتاب خرید کر کے لایا جی۔ تھا۔ شوق تو پہلے سے تھا، لیکن تقریر کی دنیا میں جو میں نے قدم رکھا اس سے پہلے میں جلسوں میں نظامت کرتا تھا۔ اچھا، ماشاء اللہ، آپ ناظرین میں نے کئی سالوں تک نظامت کی جی۔ الحمدللہ۔ مجھ کو ایک بڑے ذمہ دار عالم ہیں حضرت علامہ مولانا شکیل احمد بلند شہری صاحب، جی۔ انہوں نے ایک دن جب میں مدرسہ پڑھاتا تھا پرتاپور جیون سہائے میں، مدرسہ غریب نواز گلشن رضا، جی۔ جس مدرسے کے محتمم حافظ و قاری عمر رضا صاحب ہیں، میں وہاں پڑھاتا تھا، تو مولانا شکیل احمد بلند شہری صاحب ایک پروگرام سے مجھ کو مدرسے تک چھوڑنے کے لیے آئے اپنی بائک سے۔ تب انہوں نے مجھ کو سمجھایا، مجھ سے بولے کہ آپ مدرسہ پڑھاتے ہو، ایک ذمہ دار عالم ہو، اور یہ نظامت کا کیا کام کرتے ہو آپ؟ جو عالم نہیں ہے اس کو بھی آپ کو عالم کہنا پڑتا ہے، غیر عالم کو عالم بنانا پڑتا ہے، جو اس منصب کے لائق نہیں ہوتے ہیں ان کو زمین سے اٹھا کر کے آسمان پہ پہنچانا پڑتا ہے۔ جی۔ تو یہ کام آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ جتنی محنت نظامت میں اشعار جمع کرنے میں آپ کرتے ہو، خطیب کا تعارف کرانے کے لیے نثر میں آپ محنت کرتے ہو، نثر میں آپ کوشش کرتے ہو جملے جمع کرنے کی، اتنی محنت آپ تقریر میں آپ کریں اور جملے جمع کریں تو آپ ایک بہترین خطیب بن سکتے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ یہ ان کی بات میرے دل و دماغ پہ اثر کر گئی، اور میں نے جو ہے اب سے 4 سال پہلے یعنی 2020 کے شروع میں آخری نظامت کی تھی۔ جی۔ پھر اس کے بعد میں نے بالکل نظامت کو چھوڑ دیا اور باقاعدہ میں خطابت کے میدان میں آ گیا۔ اچھا، ماشاء اللہ، یعنی مکمل 4 سال آپ کو خطابت کرتے ہوئے ہو گئے، 4 سال اور ان 4 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت علم بخشا۔ الحمدللہ۔ اور آج دیکھا جا رہا ہے، تھوڑا آپ ہٹ کر سوال کرتے ہیں، ہماری نوجوان نسل میں خاص کر بیئر کے نام پر جو ہے وہ شراب نوشی بہت عام ہو گئی ہے، تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ہماری جو نئی نسل ہے جی۔ جو بیئر کی طرف زیادہ مائل ہو رہی ہے، تو اس کا علاج یہی ہے، نئی نسل کو جو ہم کو اس تباہی سے بچانا ہے، تو ہماری نئی نسل تباہی سے تبھی بچ سکتی ہے جب وہ اس برے کام سے توبہ کر لے۔ جی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے لیے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ سب سے بڑا، بے شک۔ اللہ کا فرمان سب سے بڑا، اور آپ قرآن کی آیات دیکھ لیجئے گا، احادیث مبارکہ دیکھ لیجئے گا، شراب کے تعلق سے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ماشاء اللہ۔ اے ایمان والو، بے شک جوا اور شراب
والانصاب جی اور بت، والازلام اور پاسے ڈالنا، رجس ناپاک ہے، ناپاکی ہے، من عمل شیطان شیطانی کام ہے، فجتنبوہ تو اس سے باز آؤ، اس سے رک جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب کامیابی اسی میں ہے کہ ہم شراب سے بچیں۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ابو مالک اشعری اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر کے پئیں گے۔ جی وہی ہو رہا۔ آج دیکھا جائے تو بیئر، جی یہ کیا ہے؟ یہ ایک قسم کی شراب ہے۔ آج کوئی اس کو پھلوں کا جوس بتا کے پی رہا ہے، اس کے اندر بھی الکوہل ہے۔ تو شراب کے حرام ہونے کی، بیئر کے حرام ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے قرآن میں منع فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے فجتنبوہ، ان چیزوں سے رک جاؤ۔ ہمارے لیے سب سے بڑا فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے سب سے بڑا۔ بے شک۔ آج جو ہماری نئی نسل تباہ ہو رہی ہے، شراب کے ویسے بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ شرابی کے بارے میں آتا ہے کہ شرابی سے اس کے پریوار والے پریشان رہتے ہیں، شرابی سے اس کے گھر والے پریشان رہتے ہیں، شرابی سے اس کے بچے پریشان رہتے ہیں، شرابی جگہ جگہ جو ہے وہ مار کھاتا ہے، شرابی کی شراب کی وجہ سے عقل جو ہے وہ اس پر پردہ پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گالیاں بکنے لگتا ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں، ڈاکٹری اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو شراب کی وجہ سے آدمی کا لیور خراب ہو جاتا ہے، اس کی کڈنیاں خراب ہو جاتی ہیں، شرابی بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے، شرابی شوگر کا مریض ہو جاتا ہے۔ سوچنا چاہیے کہ شراب پی کر کے اپنی زندگی جو تباہ کر رہے ہیں، بیئر پی کر کے جو اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ گھر میں بیٹیاں شادی کے لیے بیٹھی ہیں، گھر میں بہنیں شادی کے لیے بیٹھی ہیں، ماں کو امید ہے اپنے بیٹے سے کہ میرا بیٹا بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا، اور یہ بیئر اور شراب کے ذریعے جو ہے وہ اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے۔ تو ایک پیغام دینا چاہوں گا اپنے نوجوانوں کو، اپنے نوجوان بھائیوں کو، کہ اگر یہ بری عادت آپ کے اندر ہے تو آپ اس سے باز آئیں۔ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت عاق ولا منان ولا قمار ولا مدمن خمر۔ نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کو ستانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، بے شک۔ جوا کھیلنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، احسان کر کے احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، آقا فرماتے ہیں ولا مدمن خمرن، اور شراب کا عادی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں جنت میں نہ جانے کا مطلب دخول اول ہے، جیسے نیکوکار پرہیزگار ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ یہ چار لوگ ایسے ہیں اگر ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا ہے تو جنت تو ملے گی، لیکن پہلے وہ اپنے اعمال کی سزا بھگتیں گے جہنم، تو اس کے بعد کسی کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کریں گے، اگر ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تب۔ شرابی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ شراب پی کر آئے آدمی کفریہ کلمات بولتے ہوئے اس کی موت ہو جائے، کس وقت موت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس برے کام سے توبہ کر لینا چاہیے۔ جوا اور شراب، اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا آج ہماری نئی نسل کتنا کھیل رہی ہے۔ بہت۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو اب تو آئی پی ایل میں لوگ پیسے لگا کر کے جوا کھیل رہے ہیں، کوئی لوڈو پہ پیسے لگا کر کے جوا کھیل رہا ہے، کوئی شطرنج میں پیسے لگا کر کے جوا کھیل رہا ہے۔
कितने जुए के तरीके निकाल लिए। सोशल मीडिया के ज़रिए ड्रीम 11 के ज़रिए जुआ खेल रहा है, कोई रमी सर्कल पे जुआ खेल रहा है, कोई जंगली रमी पे जुआ खेल रहा है, कोई लूडो पे, कोई जुपी पे। किस्म किस्म के जुए के ऐप आ गए और आज कितने लोग हैं, कितने अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे, खातों में उनके पैसे थे और उनको ये जुए की लत लग गई, ऑनलाइन जुआ खेलने की, और आज वो तबाह बर्बाद हो गए। कुरान में रब ने फरमाया बेशक जुआ और शराब वल अंसाब बुत वल अजलाम और पासे रिजसुन नापाक है। आज शराब आदमी पी रहा है, नापाकी अपने पेट के अंदर दाखिल कर रहा है। मिन अमली शैतान, शैतानी काम है ये। फजतनेबू हो, उससे रुक जाओ, इससे बाज आ जाओ। अगर कामयाब होना चाहते हो तो शराब से बाज आओ, अगर कामयाब होना चाहते हो तो जुए से बाज आओ। और शराब तो ऐसी है, इसके बारे में कुरान में रब ने फरमाया कि नमाज के करीब भी मत जाना जब नशे की हालत में। दौरे हाजिर में जो ये खुराफातें हो रही हैं और ये जो गुनाह आम हो गए हैं, तो उनको कैसे ख़त्म किया जाए और दीनी माहौल कैसे लाया जा सकता है? दीनी माहौल के लिए जो है माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी औलाद के ऊपर नज़र रखें। बेशक, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, तुम में का हर शख्स ज़िम्मेदार है और अल्लाह ताला क़यामत के दिन हर शख्स से उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में सवाल करेगा। क़यामत के दिन हर शख्स से उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का ज़िम्मेदार है, तो बाप को चाहिए कि मेरी औलाद कौन से रास्ते पर जा रही है, उसको चाहिए कि वो अपनी औलाद के ऊपर नज़र रखे। बेशक, अगर औलाद जो है वो शराब की तरफ जा रही है तो बाप को चाहिए कि वो अपनी औलाद के लिए नसीहत करे। और उनको सबसे बेहतर बात तो ये है कि जो मेरे आका ने फरमाया कि अपनी औलाद की तरबियत ऐसे करो, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। जी, हुब्बे नबीकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डालो। व हुब्बे अहले बैती, नबी ने फरमाया मेरे अहले बैत की, मेरे घर वालों की मोहब्बत उनके दिल में डालो। मेरे आका ने फरमाया व क़िराअतिल कुरान, और कुरान पढ़ना सिखाओ। माशा, बेशक, जब औलाद कुरान पढ़ी हुई होगी तभी तो वो जानेगी कि शराब हराम है, अल्लाह ने कुरान के अंदर शराब को हराम फरमाया है, तभी तो आदमी उससे बाज आएगा। पहले अपनी औलाद को जो है वो दीनी तालीम सिखाओ, अपनी औलाद को अपने मज़हब की तालीम सिखाओ, तभी हम अपनी औलाद को ये बियर और शराब नोशी से बचा सकते हैं। यानी माहौल जो है बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, तालीम जो है माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत ठीक ठाक करें और तालीम। आगे सवालात जो है बढ़ाते हैं। मुसलमानों में जो आजकल शादियाँ हो रही हैं, बहुत खर्चे हो रहे हैं, इस खर्चों की वजह से गरीब घर की बेटियाँ वैसे पड़ी रह जा रही हैं, तो क्या कम खर्चों में मुसलमानों की शादियाँ नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती, ज़रूर हो सकती हैं। हमको अपने असलाफ़ की तारीख़ देखना पड़ेगी। जी, हमारे बुज़ुर्गों की तारीख़ क्या रही है, और सबसे बड़ी हमारे लिए मिसाल जो है वो हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का निकाह है। बेशक, मदीने वाले मुस्तफ़ा तो दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं। मेरे आका चाहते तो अपनी बेटी फ़ातिमा का निकाह सबसे अमीर घराने में कर देते। बेशक, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहते तो अपनी बेटी फ़ातिमा को इतना जहेज़ देते कि मक्के और मदीने के बड़े से बड़े सरदार देखते। मेरे आका ने मुख्तसर सा जहेज़ दिया अपनी बेटी फ़ातिमा को, और अली शेर खुदा के साथ में निकाह किया। रिवायतों में मिलता है कि जिनके पास मदीने शरीफ में रहने के लिए मकान तक नहीं था, असहाब सुफ़ा जो चबूतरे पे रहते थे मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर, जी, एक सहाबी ने अपना मकान आरियतन दिया था मौला अली शेर खुदा को। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा का निकाह सादा निकाह फरमाया। बेशक, यही मेरा पैगाम रहेगा कि शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक़द हुआ फ़ातिमा के साथ। सुभान, ज़रदार देख कर न ज़मींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफ़ादार देख कर। दौरे हाजिर में देखा जा रहा है जलसे जुलूस तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन जुमा जो इमाम होते हैं, इमाम मस्जिद, जुमा में उनको कौन से मौज़ूआत पर ख़िताब करना चाहिए
ہاں جمعہ ہے جہاں سے قوم کو ایک اچھا پیغام ملتا ہے، پیغام جلسوں سے بھی اچھا ملتا ہے، لیکن جمعے میں ایک سکون کا ماحول ہوتا ہے، بے شک کوئی افراتفری نہیں ہوتی ہے۔ آدمی جو جمعے میں آتا ہے وہ جانے کے لیے نہیں آتا ہے بلکہ وہاں نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ جی تو جمعے کا جو خطاب ہونا چاہیے، جیسا کہ میرا اپنا نظریہ ہے، ایک مہینے میں 4 جمعے پڑھتے ہیں، جی کبھی کبھار 5 بھی ہو جاتے ہیں، جی میں 4 جمعے بتا رہا ہوں، 4 جمعے پڑھتے ہیں۔ تو میرا ایک مشورہ ہے کہ ان 4 جمعوں میں 2 جمعہ خطاب جو ہے وہ اصلاح عقائد پہ کرنا چاہیے، عقیدے کی اصلاح ہونا چاہیے، جی اور 2 جمعہ جو ہے وہ اصلاح اعمال پہ ہونا چاہیے خطاب، جی اعمال کی اصلاح۔ عقیدہ درست نہیں ہوگا ہمارا تو عمل بیکار ہے۔ بے شک عقیدہ اگر خراب ہے، چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھو، چاہے کتنے بھی روزے رکھو، سجدے ہی میں سر رکھو، آپ اگر عقیدہ آپ کا خراب ہے تو آپ کی وہ عبادت جو ہے وہ آپ کے کام نہیں آئے گی۔ آج عقیدہ سدھارنے کی ضرورت ہے، جی بے شک اس لیے جمعے کا جو خطاب ہونا چاہیے تو وہ لوگوں کے عقائد پر، پہلے عقیدہ درست اور پھر اس کے بعد اصلاح اعمال پر ہونا چاہیے۔ جی ماشاء اللہ اور ماحول دیکھ لینا چاہیے اماموں کو، ہر بستی کا امام اپنی اپنی بستی کو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ میری بستی میں کس طرح کی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، یا میری بستی کے نوجوان کس طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر جوئے کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو جوئے کے نقصانات بتائے، اور شراب کی طرف اگر نوجوان مائل ہو رہے ہیں تو شراب حرام کیوں ہے اور شراب پینے سے کیا نقصان ہے، یہ نقصان خطاب کے اندر بتانا چاہیے۔ نماز چھوڑنے پر کیا وعیدیں ہیں جی وہ بتانا چاہیے، نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ہے وہ بتانا چاہیے۔ تو پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد میں اعمال کی اصلاح ہونا چاہیے۔ یہ میرا ایک اپنا مشورہ، میرا ایک اپنا نظریہ ہے۔ بہت اچھا مشورہ آپ نے دیا۔ دور حاضر میں دیکھا جا رہا ہے کہ اب کتابوں کی جگہ لوگ موبائل کا مطالعہ کر رہے ہیں، لائبریریاں تقریباً ختم ہو رہی ہیں، تو اس پر کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ اس پر میں تو یہی کہوں گا کہ کتاب کی برکت ایک الگ ہوتی ہے۔ جی آپ موبائل میں کتنی بھی کتاب کا مطالعہ کر لیجئے گا، جیسے ہی آپ کی نظر اسکرین سے ہٹے گی، موبائل میں آپ جیسے ہی کتاب کو بند کریں گے آپ کے ذہن سے میٹر نکل جائے گا۔ جی اور ایک کتاب ہاتھ میں لے کر کے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ سارا مفہوم ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، ماشاء یہ کتاب کی برکت ہوتی ہے۔ بے شک تو ایک پیغام ہے میرا جی کہ اپنے نوجوان علماء کو اور ائمہ کو کہ جب وہ مطالعہ کیا کریں تو کتاب کے ذریعے مطالعہ کیا کریں۔ جی موبائل کے ذریعے جو کتاب پڑھی جاتی ہے اس کا مفہوم مکمل جو ہے وہ ذہن میں نہیں آتا رہتا ہے، نکل جاتا ہے، اور جب کتاب ہاتھ میں لے کر کے مطالعہ کیا جاتا ہے تو کتاب کی برکت سے وہ مفہوم ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی ہمیں ایسے دور میں جہاں لوگ موبائل کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں، کتابوں کا کم استعمال کر رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ہمیں لائبریریوں کا اور بھی زیادہ ہم کو ضرورت ہے اس وقت۔ جی جی اس وقت تو تھوڑا اور سوال آخری طرف پڑھتے ہیں، سوالات کا مرحلہ جو ہے تقریباً مکمل ہونے کو ہے۔ نوجوان علماء جو ہیں ان کے لیے کوئی خاص نصیحت، کوئی مشورہ آپ دینا چاہیں؟ ہاں، نوجوان علماء جو میدان خطابت کی طرف آ رہے ہیں، جی جو اس میں قدم رکھ رہے ہیں، تو ان کو میرا ایک اپنا مشورہ ہے، جو مشورہ مجھ کو میرے بڑے عالموں نے دیا۔ جی وہ مشورہ یہ ہے میرا کہ آپ جب بھی خطاب کریں تو کتاب سے مطالعہ کر کے خطاب کریں، سنی سنائی تقریر کو یاد کر کے اس کو نیٹ پر سنا اور اس کے بعد میں آپ نے جا کر کے بول دیا۔ اس سے یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے منبر رسول پہ بیٹھ کر کے واقعے کا حوالہ مانگ لیا یا حدیث کی سند آپ سے پوچھ لی تو آپ جو ہے پھر اس کو تلاش کریں گے کہ جس نے وہ واقعہ بولا۔ جی
اور اگر آپ کا اپنا مطالعہ ہوگا، اگر آپ کا اپنا پڑھا ہوا ہوگا تو آپ کہہ دیں گے کہ میں نے فلاں کتاب کے اندر پڑھا، فوراً حوالہ مل جائے. فوراً حوالہ مل جائے گا آپ کو. اس لیے ایک میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ کسی عالم کی تقریر سن بھی رہے ہیں اور اگر وہ کوئی واقعہ بول رہا ہے یا کوئی حدیث پاک پیش کر رہا ہے تو پہلے آپ اس کو کتابوں میں تلاش کر لیجئے گا. جی. اس کو تلاش کرنے کے بعد میں تبھی آپ اس کو بولیے گا. اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آپ مطالعہ کر کے بولیے گا کتاب سے، جی. قرآن و حدیث سے. تو آپ کی ان لوگوں کے لیے بہتر رہے گا. یہ بہتر رہے گا اور بہت بہتر رہے گا. ایک سوال اور اس میں کرتے ہیں کہ دور حاضر میں جو جلسے ہو رہے ہیں اس میں خطاب کس طرح ہونا چاہیے؟ دور حاضر میں جو جلسے ہو رہے ہیں جی. ان جلسوں میں خطاب جو ہے، پہلی بات تو خطاب جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے، بے شک. اقوال بزرگان دین کی روشنی میں ہونا چاہیے. آج جس معاشرے میں ہم سانسیں لے رہے ہیں اس وقت حالات اتنے پیچیدہ ہو گئے ہیں، اتنے ناگفتہ بے ہو گئے ہیں کہ آج کل فرقے جو ہیں وہ پتنگوں کی طرح باہر نکل کر کے آ رہے ہیں. مولائی فرقہ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے جی. اور اس کا شکار جو ہے وہ ہماری عوام تو عوام، کچھ خواص تک اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. بے شک. جلسوں میں جو خطاب ہونا چاہیے، جیسے محرم شریف کا مہینہ آئے، محرم شریف میں جو خطاب ہونا چاہیے، جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ اہل بیت کے ذکر کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا بھی ذکر ہونا چاہیے تاکہ روافض سے امتیاز رہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. رافضی اور سنی کے درمیان فرق جو ہے وہ صحابہ کرام کا ذکر ہے. جی. ہم کو چاہیے کہ پہلے ہم صحابہ کرام کا ذکر کریں، پھر اس کے بعد میں ہم اہل بیت کا ذکر کریں. اور اعلیٰ حضرت نے بھی یہی پیغام دیا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. سبحان. صدق و عدل و کرم ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے بھی سرکار. تو آج کل خطاب جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے. تقریریں آج تخیلاتی، تصوراتی، ناولاتی زیادہ ہو رہی ہیں اور اعمال کی اصلاح پر زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے، عقیدے کی اصلاح کو چھوڑ کر کے. اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو عمل بیکار ہے. تو پہلے قوم کے عقیدے کو درست کرانا چاہیے. عالم جو ہوتا ہے وہ ایک ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے. جو مریض کے اندر بیماری ہے ڈاکٹر اسی مرض کی دوا دیتا ہے. ایسے ہی عالم کو چاہیے کہ جو فتنہ اٹھ رہا ہے اس فتنے کا سد باب کرے. اس وقت صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. اتنے لوگ ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں طعن و تشنیع کے زہر آلود تیر چھوڑ رہے ہیں. اس وقت ہمارے ذمہ دار علماء کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کی عظمت و شان اور ان کی فضیلت کو بیان کریں بے شک، اور لوگوں کو رافضیت سے بچائیں، لوگوں کے ایمان و عقیدے کو تباہ ہونے سے بچائیں. حضور حافظ ملت نے فرمایا تھا کہ اسلام کی خدمت کرنے کے 3 نمایاں طریقے ہیں. تدریس کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوتی ہے، تصنیف کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوتی ہے، اور تقریر کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوتی ہے. اب تدریس مدرسے میں بیٹھ کر کے جو پڑھائے گا تو اس سے وہی فائدہ حاصل کر سکتا ہے جو ان کی درسگاہ میں بیٹھے ہوں گے. تصنیف سے وہی فائدہ حاصل کر سکتا ہے کتابوں سے جو پڑھا لکھا ہوگا.
तीसरा तरीका बचा तकरीर। जी तकरीर से वो तबका भी फ़ायदा हासिल करता है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो जलसों में आता है। बेशक। तो हमारे खुतबा को चाहिए, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हमारे खुतबा को चाहिए कि वो कौम के सामने उनके अक़ीदे की इस्लाह करें, बेशक। फिर उनके आमाल की इस्लाह करें। अक़ीदा दुरुस्त हो जाएगा उनका, अमल उनके काम आ जाएगा, बेशक। और अक़ीदा दुरुस्त नहीं है तो अमल का। ये मेरा एक पैगाम। बड़ी तेज़ी के साथ जो है आपने पूरे हिंदुस्तान का लगभग दौरा कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और कई तरह के जलसे जुलूस होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, हर जलसे आपने देखे होंगे। तो कभी आपके साथ ऐसा हादसा होता है कि आप जाके बैठे, कोई शायर साहब आए या नात ख़ां हज़रात आए और आप बैठे हुए हैं, आपका नंबर आने वाला, उससे पहले एक एक घंटा 2 घंटा नातें हो रही हों, तो इससे परेशानी नहीं होती है बैठने में? या आपके अलावा कोई और आलिम हो बैठा हो, तो उन शोरा हज़रात को क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, कभी कभी परेशानी नाते नबी सुनने से तो नहीं होती है जी अज़ल्ला, लेकिन अवारिज़ इंसानी कभी कभी लाहिक हो जाते हैं इंसान को, घंटों बैठे हुए, या वहाँ बैठे हैं और नात ख़्वानी चल रही है, शायर साहब को बुलाया गया है, वो अपना काम कर रहे हैं, हमको अपने काम के लिए बुलाया गया है, खिताब के लिए। लेकिन क्या अच्छा हो कि ख़तीब को जो बुलाया जाता है तो वो लोगों के आमाल की इस्लाह के लिए बुलाया जाता है कि कोई पैगाम हमारी कौम को पहुंच जाए। और जलसे होते भी इसीलिए हैं कि जब तहज़ीब की ज़ात बिगड़ जाती है तो उसे संवारने के लिए जलसे होते हैं। जी सदाकत का गुंबद अगर मिस्मार हो जाए तो उसे फिर से तामीर करने के लिए जलसे होते हैं। मस्जिद का शिकम नमाजियों की ग़िज़ा से खाली हो जाए तो लोगों नमाजियों की तादाद में इजाफ़ा करने के लिए जलसे होते हैं। बेशक। तो क्या अच्छा हो कि ये एक अपना मेरा नज़रिया है कि अच्छा ये हो कि पहले मुख्तसर नात ख़्वानी करा करके तकरीर करा दी जाए, जी फिर उसके बाद में अगर कौम चाहती है तो भरपूर नातिया दौर चलाया जाए, नातिया लोग मुशायरा। सुने, उसके बाद में। या ये भी हो सकता है कि खुतबा और शोरा दोनों का मैनेजमेंट ठीक ठाक हो। हाँ, आपस यहाँ में पर मुशावरा। एक चीज़ मैं और पैगाम पहुँचाना चाहूँगा, जिस चीज़ को मैं महसूस करता हूँ जी कि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, बेशक। और उसको कभी कभी ये देखा जाता है कि एक एक रात में 3 खतीब जमा कर लिए जाते हैं जलसों में, या एक एक रात में 4 शायर जमा कर लिए जाते हैं। तो उसमें एक खतीब और 2 शायर अगर रख लिए जाए और ख़तीब का ख़िताब जो है वो 11 बजे शुरू करा दिया जाए और जलसा 2 बजे ख़त्म कर दिया जाए, तो लोग भी अपने घर चले जाएंगे। और 2 बजे मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, वरना तो जलसा जो है 12 साढ़े 12 बजे ख़त्म हो जाना चाहिए। गैरों के आप जलसे देखेंगे तो वो 10 बजे से ऊपर नहीं जाते, हमारे जलसे पूरी पूरी रात चलते हैं। इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग होते हैं जो नमाज फ़जर को अदा करते हैं, वरना देखा जाता है कि रात में 3 साढ़े 3 बजे जलसा ख़त्म, उसके बाद अपने घरों पे जा कर के आराम से सो रहे हैं, और नमाज फ़जर कहाँ चलेगी कोई पता नहीं। जलसों से नमाजी बनना था तो हाँ, होना तो ये चाहिए था कि जलसों के ज़रिए जो है नमाजियों की तादाद में इजाफ़ा हो जाए, लेकिन हो जाएगा तादाद में इजाफ़ा अगर जलसों को मुख्तसर कर दिया जाए। वक्त जो बढ़ाया जा रहा है 3 बजे तक, 4 बजे तक, और 12 बजे के बाद भाई लोगों को काम लगे रहते हैं, कोई अपने काम से जाएगा, किसी को ड्यूटी पे जाना है, किसी को अपने खेतों का काम देखना है, या किसी को अपनी घरेलू जिम्मेदारियां निभाना है, तो वो सोचता है कि अगर मैं सोऊंगा नहीं तो दिन में काम कैसे करूंगा, तो फिर वो 12 बजे के बाद उठ के चला जाता है। तो अब लास्ट में जो खतीब लाए जाते हैं वो एहसास कमतरी का भी शिकार हो जाते हैं, 4-5 लोग बैठे होते हैं और उसमें भी कुछ लोग नींद का शिकार हैं, किसी को उठाना पड़ रहा है, किसी को जगाना पड़ रहा है, किसी को पीछे से उठा करके आगे बुलाना पड़ रहा है। ये हालात हो जाते हैं, और आखिरी ख़तीब जो है वो अपना वक्त पूरा करके अपना खिताब करता है। क्या अच्छा होता कि यही तकरीर 11 बजे हो जाती तो एक अच्छा पैगाम भी कौम को पहुंच जाता, और लोग जो है वो अपने घरों पर जाकर के आराम भी कर लेते, फजर भी अदा कर लेते, फिर अपने काम पे भी चलते। यानी कामयाब जलसा वही है जो मुख्तसर हो
اور وہ کامیاب نہیں ہے جو اچھا عوام یہ سمجھتی ہے میرا جلسہ اگر 4 بجے تک چلے گا تو کامیاب رہے گا، لیکن اب جلسہ جو ہے کامیاب ہوئی ہے جو 12 انسان بجے کے تک چلے جاگنے کی بھی ایک لمٹ گا۔ ہوتی جی جی ہے، صحیح کہاں کہا۔ تک جاگے؟ جی اب اور آخر پھر میں جلسے والے روزانہ تو جاگتے نہیں ہیں، جی خطبہ شورا اور نقبہ کی تو عادت پڑ جاتی عادت ہے ہو کہ وہ ہر رات جاگ لیتے ہیں، جی اور عوام کی عادت پڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک ہی رات کے لیے آئے ہیں، اور اس میں بھی ان کو جی 12 بجے کے بعد 1 بجے کے بعد نیند آنے لگے گی، تو پھر وہ آدھا سنیں گے اور آدھا ادھر سے ادھر نکال دیں گے۔ آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا پروگرام جو ہم نے چالو کیا ہے رہبر پوڈ کاسٹ، جس میں علماء، شعراء، پیران نظام کے حالات زندگی پر بات ہوتی ہے، کچھ ان سے تیکھے سوالات جو اصلاح امت کے لیے ضروری ہے وہ کیے جاتے ہیں، تو اس پر آپ کیا پیش کرنا چاہیں گے؟ اچھی بات ہے، علماء کے ذریعے جو ہے ایک پیغام پہنچ رہا ہے قوم تک، اور کہیں کہیں جو ہے سوالات کے ذریعے لوگوں کے اعمال کی اصلاح بھی ہو رہی ہے، تو اس دینی پروگرام کو آپ جو ہے یوں ہی قوم تک پیغام دینی پروگرام کے ذریعے پہنچاتے رہیں، انشاءاللہ اور میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اپنے حبیب کو سب کے وسیلے سے تمام علماء کرام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ چھوٹا سا مختصر انٹرویو جو بھی کہہ لیا جائے آپ نے سماعت کیا خطیب دوران حضرت علامہ مولانا مفتی فرقان رضا صاحب قبلہ منظری، جو ابھی آپ نے انٹرویو سماعت کیا۔ انٹرویو اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں اس کو دور کر کے جو علماء کرام کے اندر اچھائیاں پائی جاتی ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور دنیا سے تھوڑا ہٹ کر کے گناہوں سے دور رہ کر کے اپنی زندگی میں دینی ماحول پیدا کریں۔ انشاءاللہ العزیز بیداری ضرور آئے گی اور اسلام کا پرچم پھر سے بلند ہوگا۔ ناظرین اکرام، پھر ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔